السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فعل مضارع مجہول کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کی قرآنی مثالیں آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم فعل مضارع مجہول بنانے کے طریقے پہ بات کر لیتے ہیں۔ علامت مضارع کو ضمہ دے دیں، آخری سے پہلے حرف کو فتحہ دے دیں اور آخری کو ویسے ہی چھوڑ دیں۔ بس یہ 3 سٹیپ ہیں تو آپ کا فعل مضارع مجہول تیار ہے۔ یضربو یہ فعل مضارع ہے، معروف ہے۔ اب اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے مجہول میں، تو کیسے کریں گے؟ علامت مضارع کو ضمہ دیا، یوز بن گیا، اور آخری سے پہلے حرف کو فتحہ دیا، را بن گیا، اور آخری حرف کو ویسے چھوڑ دیا تو یہ بن گیا یضربو۔ ینصرو سے ینصرو، یحسبو سے یحسبو، یفتحو سے یفتحو، یکرمو سے یکرمو، اسی طرح آپ یذہبو سے یذہبو، اسی طرح آپ یاکلو سے یؤکلو۔ آپ مختلف الفاظ لے سکتے ہیں اپنی مرضی سے اور اس کو آپ جو ہے مضارع مجہول میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے قرآنی مثالیں ہیں۔ پہلا پارہ ہے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ یقبل، یؤخذ اور ینصرون۔ یقبل واحد مذکر غائب، اور یؤخذ یہ بھی واحد مذکر غائب، اور ینصرون یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے کیونکہ تینوں یا سے شروع ہو رہے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں، اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا۔ واتقوا تقوی سے نکلا ہے، ڈرو۔ واتقوا یومن اس دن سے، لا نہیں، تجزی کفایت کرے گا، نفسن کوئی جان نفع دے گی، عن نفسن کسی جان سے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور نہیں قبول کی جائے گی، منہا ان سے، شفاعتن کوئی سفارش، ولا یؤخذ اور نہیں اخذ کیا جائے گا، لیا جائے گا، منہا عدل کوئی بدلہ، ولا هم ینصرون اس کے بدلے میں کوئی عوض نہیں لیا جائے گا، ولا هم ینصرون اور نہیں وہ مدد کیے جائیں گے، نصرت سے نکلا ہے۔ یعنی کہ اس میں جو تینوں صیغے استعمال ہوئے ہیں وہ مضارع مجہول کے استعمال ہوئے ہیں، اور مضارع مجہول کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو کیے جائیں گے، لیے جائیں گے، لیا جائے گا، لی جائے گی، اس طرح کر کے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ پیسیو جو ہوا، وما ادری اور نہیں مجھے درایت، نہیں مجھے ادراک، نہیں میں جانتا، ما یفعل بی ولا بکم کیا کیا جائے گا میرے ساتھ، ولا بکم اور تمہارے ساتھ۔ بی کا مطلب ہوتا ہے میرے ساتھ، ولا بکم تمہارے ساتھ۔ زینا یہ بھی مضارع مجہول ہے، زینا للناس مزین کر دی گئی ہیں لوگوں کے لیے شہوات کی محبت۔ زینا واحد مذکر غائب، اور یہ جو ہے یہ مضارع مجہول نہیں ہے بلکہ یہ ماضی مجہول ہے، ٹھیک ہے؟ ماضی کا یہ مجہول کا صیغہ ہے، یہ مضارع مجہول نہیں ہے۔ اس مثال کو یہاں پر لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ماضی اور مضارع میں فرق کر سکیں۔ یہ مضارع کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں کوئی بھی علامت مضارع کی نہیں ہے، یا بھی نہیں ہے، تا بھی نہیں ہے، الف بھی نہیں ہے، نون بھی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے وہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، مضارع مجہول کا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو مضارع مجہول کو بنانا اور اس کی قرآن پاک میں اگر کہیں آ جائے تو اس کا ترجمہ کرنا انشاءاللہ آپ کو آسانی سے آ جائے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔